اذکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بہت ہی پیاری دعا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے معاذ، میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو دنیا کا کتنا بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا۔ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں اس بات کی وصیت بھی کرتا ہوں، نصیحت بھی کرتا ہوں۔ اسی کا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ تم جب کبھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ دعا کو پڑھنا نہ بھولو۔ اس دعا کو برابر پڑھنے کا اہتمام کرتے رہو۔ تو وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد سکھائی، وہ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا۔ کس بات پر مدد چاہیے؟ علی ذکرکا، تیرے ذکر پر، یعنی میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں مجھے تیرے مدد کی درکار ہے۔ ذکر ایک تو معنی اس کا نماز کا ہوتا ہے، یعنی بہت ہلتا رہتا ہے دوست، یہ صحیح نہیں بیٹھا شاید، اب بیٹھا، اوکے۔ ایک تو ہوتا ہے اس کا معنی نماز، ذکر نماز، اور دوسرا عام ذکر، بندہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی دعا پڑھتا ہے وہ ساری کی ساری دعائیں ذکر میں ہی شامل ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہت پیاری باتیں بتائیں۔ اللہ کے رسول نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا تھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اے صحابہ بتاؤ کیا میں تمہیں، بھئی اگر تمہارے پاس اعمال کی پوٹلی ہے، اعمال کی پوٹلی ہے، اس پوٹلی کے اندر بے شمار طرح کے اعمال موجود ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، احسان بھی ہے، صبر بھی ہے، اور جو ہے ہر طرح کا عمل اس میں موجود ہے۔ بخیر اعمالکم، یہ تمام کے تمام اعمال میں اگر سب سے بیسٹ عمل کو اگر چوز کیا جائے تو اس میں سے ایک عمل کو لیا جائے گا، اس میں سے ایک عمل کو لیا جائے گا۔ بخیر اعمالکم، سب سے بیسٹ عمل، اوکے، بخیر اعمالکم، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ، تمہارے پاس عمل کی پوٹلی ہے اور اس عمل کی پوٹلی میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ عمل کو اگر نکالا جائے، سب سے پاک اور صاف عمل کو اگر اس میں سے نکالنے کے لیے کہا جائے تو پھر اسی عمل کو نکالا جائے گا، سب سے پاک، سب سے پیور، سب سے پیور عمل کو جو ہے اس سے نکالا جائے گا۔ وَأَرْفَعِهَا دَرَجَاتِكُمْ، اور اگر یہ تمہارے عمل کی پوٹلی میں سے کوئی ایسے عمل کو نکالنے کے لیے کہا جائے جو تمہارے درجات کو ہائی کرنے والا، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو، تو پھر اسی عمل کو نکالا جائے گا۔
وہ تمہارے عمل کو سب سے زیادہ ہائی کرنے والا، سب سے بلند مرتبے تک پہنچانے والا ہوگا. ارفعھا درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ. بھئی تمہارے عمل کی پوٹلی میں سے ایک ایسا عمل نکالا جائے جو سونا خرچ کرنے سے بڑھ کر ہو، چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بڑھ کر ہو. یعنی سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے جو ثواب مل سکتا ہے اس سے بڑا ثواب اس سے ملنے والا ہو، تو پھر اگین اسی عمل کو نکالا جائے گا. سونا اور چاندی، گولڈ ویلیبل، ماشاء اللہ، گولڈ کے برابر ویلیبل. سونا اور چاندی، چاندی کو سلور کہیں گے نا، گولڈ اور چاندی کے ایکول، اس کے برابر، گولڈ اور سلور کے ویلیبل کے برابر جو ہے اس عمل کو، مطلب وہ عمل رہے گا. اچھا، پھر خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم. اگر تم سے اس پوٹلی میں سے ایک ایسے عمل کو نکالا جائے جو کہ عمل کس کے برابر ہو؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور وہاں پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد جو درجہ اس کو ملنا چاہیے، جو اجر اس کو ملنا چاہیے، اتنا بڑا اجر اس میں ہو، تو پھر اگین اسی عمل کو نکالا جائے گا. یعنی اتنے زیادہ خصوصیت اس میں شہادت، اوکے، شہادت کے برابر عمل، شہادت کے برابر عمل ہوگا. ایک تو سب سے اچھا ہوگا، دوسرا پاکیزہ ہوگا، اور وہ عمل خیر لکم من خیرہا واسکاہا، اور تیسرا سب سے ہائی، ارفعھا درجاتکم، سب سے ہائی لیول کا درجہ ہو، سونے چاندی سے بڑھ کر ہو، شہادت سے بڑھ کر ہو. پانچ خصوصیتیں اگر کسی عمل کے اندر ہیں، وہی عمل ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے کہا وہ ذکر ہے. یہ ذکر جو ہے نا، اللہ ذکری کا یہ ذکر، اس کے اندر اتنے زیادہ خوبیاں پائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ ذکر کے اندر اتنے زیادہ خوبیاں پائے جاتے ہیں. اور اسی ذکر کے بارے میں معاذ بن جبل کو سکھایا، اللہم اعنی علی ذکر، اے اللہ اس ذکر کرنے پر مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکر، وہ ذکر جب بندہ کرتا ہے نا، اس میں اتنی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ ذکر کرنے میں ہیلپ اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ. وہ شکری کا، اے اللہ تو مجھے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بندہ صرف زبان سے شکریہ 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 نہیں، الشکر باللسان، یہ بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ایک شکریہ زبان سے، اور دوسرا شکریہ قلب سے، دل سے، اور تیسرا شکریہ جسم کے اعضاء سے. اعضاء مطلب جو ہمارے پارٹس آف باڈی. اے اللہ تو مجھے ایسا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو میرے زبان سے بھی ہو، میرے دل سے بھی ہو، میرے جسم کے اعضاء سے بھی ہو. یعنی اگر میں اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو جو ہے، یعنی جسم کے جتنے پارٹس ہیں، اگر ان پارٹس کو میں تیری اطاعت میں اگر لگا رہا ہوں تو یہ اس کا شکریہ ہے. جسم کا شکریہ کیا ہے؟ میں اپنے پارٹس آف دا باڈی کو اچھے کاموں میں لگانا، اچھے کاموں میں استعمال کرنا، اچھے کاموں میں استعمال کرنا، یہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. میری زبان سے بھی تیرا شکر ہو، میرے دل سے بھی تیرا شکر ہو، اور میرے پارٹ باڈی سے بھی جو ہے تیرا شکر ہو. وحسن عبادتک، اور جو بھی میں تیری عبادت کی شکل میں کر رہا ہوں نا، اس کو بیسٹ انداز میں کرنے میں میری مدد فرما. بہتر سے بہتر کرنا، میں جو بھی کر رہا ہوں، نماز پڑھوں بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اگر میں ذکر کروں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر میں روزہ رکھوں بہتر روزہ رکھنے کی توفیق فرما. اگر صدقہ کروں سب سے بیسٹ صدقہ کروں. یعنی جو بھی میں کام کروں نا اس میں بیسٹ میں کروں. میری سب سے اچھی طرح میں کیا کر سکتا ہوں، یا جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو بیسٹ انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بہت پیاری دعا سکھائی، ماشاءاللہ.
اللہم ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. دعا تو یاد ہوگی آپ لوگوں کو پہلے ہی، لیکن اس دعا کے اندر کیا کیا چھپا ہوا ہے وہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے. ہر نماز کے بعد دعا کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر، اور بہتر انداز عبادت کرنے میں تو میری مدد فرما. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دعا کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.